12 سال کے بعد وہ بالغ ہو گئی، جس طرح 15 سال کے بعد بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس طرح 12 سال کے بعد وہ بالغ ہو گئی۔ جب وہ بالغ ہو گئی اب تمہیں سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم نے سوچا، دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں بولے شاہ فرماتے ہیں، لوکی پن ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیحی عاشق قدمہ۔ تو جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، ان کی انکار مسجد ہے، باغ ہو جائیں گے اور کیا کریں گے۔ لیکن وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے۔ قدموں میں پہنچ گئے، نوازت ہو گئے۔ اب تم نے سوچا، دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا وہ تمہاری سوچ ہی محتاج ہو گئی۔ جو کام جن اور فرشتہ کر سکتا ہے وہی کام یہ بھی کر سکتی ہے۔ تم نے سوچا، دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا یہ اوپر پرواز کر گئی، فرشتوں نے روکا، نہیں رکی، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، اور یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئی، وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے۔
ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں، اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے، ہم تو وہاں پہنچ نہیں سکتے، یہ وہاں سے بھی ہو کر آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے۔ مرنا تو سب کو ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں آسمانوں میں چلی جاتی ہیں، ہاں ولی ہے یا نبی ہے۔ پھر کبھی سوچا ہے جب ولیوں کی روحیں آسمانوں میں چلی جاتی ہیں پھر درباروں پہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ دربار والے کی بھی روح اوپر چلی گئی، لیکن یہ جو اضافی مخلوقیں تھیں یہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئی، نماز پڑھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، لوگوں کو فائد پہنچاتی ہیں، اور قیامت تک ان کا ثواب ان کی روح کو ملتا رہے گا۔ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے فلاں دن آپ کو خانے کعبہ میں دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر یہ کیا تھا؟ فرمانے لگے میرا اندر تھا۔ سبحان اللہ، یہ اندر جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان کے اندر ہی اندر موجود ہے۔ اگر تم ان 16 میں سے ایک کو بھی جگا لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں ختم کر دی، 40 سال کے بعد وہ مخلوقیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں ختم کر دی تو تم زندہ ہی مردہ ہو۔ غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمیوں نے دعوت پکائی، 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سے جو آپ سے عقیدت محبت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے، لیکن ان کو بھی نہیں پتا کیسے ہوا۔ غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا، اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھی۔ اگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا، بیٹھی بھی ہوں گی، اٹھی بھی ہوں گی، باتیں بھی کری ہوں گی، اور جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے، نماز میں بھی یہی کچھ ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو، اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں کیسے عرش مولا میں ہوتی ہے؟ یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا، وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہیں۔ تو اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ جس کی ہے۔ اب غوث پاک کا جسم ہاں مسجد میں تھا تو وہ آزاد تھی، ہاں وہی جسم ہمارے قبر میں چلا گیا تب بھی وہ آزاد ہے، اور وہ آج تک آزاد ہے، اور قیامت تک لوگوں کو فائد پہنچاتی رہیں گی۔ اب سارے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک نام ذاتی ہے، 98 نام صفاتی ہیں۔ صفاتی کا فیض کا مجموعہ بھی اس میں ذات کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس امت کی نشانی اس میں ذات ہے، بنی اسرائیل کے نبی بھی دستے ہیں اس میں ذات کو، لیکن ان کو اس میں ذات نہیں ملا، کیونکہ اللہ کا دیدار اس میں ذات میں ہے، ان کے پاس صفاتی اسمات ہے۔ یہاں کے ولیوں نے بھی دعوے کی ہم اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ نبی بھی بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے صفاتی، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا، اور باقی نبی اپنے اول العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے، جواب آیا کعب نہیں ہے۔ سوچنے لگے کسی میں کعب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں ایک نبیوں کی امتی کے برابر نہیں،